میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنیادی طور پر تو سید خاندان ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک ہے، جو آپ کی فطرت مطہرہ ہے، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل پاک کی نسبت رکھنے والی ہر ہستی، ہر شخص، ہر فرد باعث تکریم ہے، لائق تکریم ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں وہ ہستیاں بھی گزری کہ جن ہستیوں نے تقوی، خوف خدا، علم و عمل، اسرار و معرفت، محبت الہی، شوق لقاء، روحانیت، نورانیت، طریقت، شریعت، حقیقت، ان تمام چیزوں کے اندر ایک بے مثل نمونہ قائم کیا۔ نسبتوں کی برکتیں کہاں تک جاتی ہیں، کتنی دور تک پہنچتی ہیں، قرآن پاک میں اس کے حوالے سے بہت سی آیتیں ہیں۔ میں ایک جگہ کا ذکر کرتا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب یہ دونوں ملے اور ایک سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ یہ تھا کہ کسی بستی میں گئے تو بستی والوں نے مہمان نوازی نہ کی، نہ کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ کوئی اور اہتمام کیا۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کبیدہ خاطر تھے کہ ہماری انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو اس علاقے میں ایک دیوار کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیوار گرنے لگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، ان لوگوں نے ہماری کو مہمان نوازی تو کی نہیں، کو خدمت کی نہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ دیوار سیدھی کرنے کا معاوضہ ان سے وصول کرتے، ان سے بدلہ لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ پورا کلام ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اس کے آخر میں جو فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جتنے واقعات پیش آئے ان کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ جو معاملہ اس دیوار کا ہے کہ گرتی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ فرمایا جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ شہر میں دو یتیم بچوں کا اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو میں نے اس
خزانے کو بچانے کے لیے کہ یتیم بچے ہیں، دیوار گر گئی تو اس کی بنیاد اکھڑ جائے گی، خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس مال کو لے جائیں گے، تو میں نے بچوں کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ نہ گرے نہ خزانہ ظاہر ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو لاکھوں یتیم بچے ہوتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، مال برباد ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ان کے ساتھ وقوع اور سانحے ہو جاتے ہیں، ان دو بچوں کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو چونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس باپ کی نیکی کا صلہ اور برکت اس اولاد تک پہنچی کہ اس کے مال کی حفاظت اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے کی۔ تو باپ صالح ہو، باپ نیک ہو، اجداد صالحین میں سے ہوں، تو اس کی برکتیں اولاد کو بھی میسر آتی ہیں اور اولاد تک چلتی آتی ہیں۔ تو سادات کرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں جو سب سے اعلیٰ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حاصل ہے۔ تو اب اس لڑی کی جو برکتیں نیچے آتی ہیں وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر آ کے کیسے جمع ہوتی ہیں، اس کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو دیکھیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام تھا حضرت ام عائشہ رحمت اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں گیلان کے قصبے میں بارش نہ ہوئی اور ایک عرصہ گزر گیا۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ تو لوگ جمع ہو کے حضرت ام عائشہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کی ولیہ، اب آپ ہی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت ام عائشہ نے کیا کیا؟ آپ نے جھاڑو اٹھایا اور اپنے صحن کے اندر پھیرنا شروع کر دیا۔ صحن میں جھاڑو پھیر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جھاڑو میں نے پھیر دیا، اب پانی تو برسا دے، چھڑکاؤ تو کر دے، جھاڑو میں نے پھیر دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ ان کے صحن سے باہر نکلے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کا واقعہ ہے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے شیخ، بلند پایا ولی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ مستجاب الدعوات تھے کہ جس مراد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیا کرتا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ان کا مقام یہ تھا کہ ان کا لقب تھا جنگی دوست۔ جنگی کا مطلب جنگ کرنے والا اور دوست کا مطلب دوست۔ علماء نے اس کے متعدد معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ جنگی دوست کا مطلب ہے کہ جس کو جہاد سے پیار تھا، جنگ سے پیار تھا، اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کرنے والے تھے، اپنے نفس کے خلاف بہت زیادہ جنگ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ آپ کے مجاہدات کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے کھانے پینے کے حوالے سے مجاہدہ کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نفس کی خواہش کو پورا نہیں کروں گا، اور کتنے عرصے تک یہ مجاہدہ چلتا رہا، 1 دن، 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، پورے 1 سال تک نہ آپ نے کھانے کا لقمہ کھایا، نہ پانی کا قطرہ پیا۔ جب پورا سال گزر گیا
تو سال گزرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اب کچھ میں کھاتا ہوں، تو آپ کے جو مرید اہل محبت بیٹھے تھے انہوں نے بڑا شاندار کھانا فوراً آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت یہ کھانا لیجئے، یہ ٹھنڈا پانی پیجئے۔ آپ نے اپنے دل پہ غور کیا کہ دل چاہ رہا ہے کہ اچھا کھانا کھائے، لذیذ کھانا کھائے، دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیے، تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نفس، تو ابھی تک نہیں سدھرا؟ ابھی بھی تیرے اندر اچھے کھانے کی اور ٹھنڈے پانی کی طلب موجود ہے، تجھے جو کی سوکھی روٹی ملے گی اور گرم پانی پینے کو ملے گا، یہ فرمایا اور سارا کھانا اور پانی فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ جب آپ نے یہ عمل کیا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اپنے نفس سے بڑی جنگ کرنے والے ہو اور رب کے بڑے دوست ہو۔ اپنے نفس سے جنگ کرنے والے ہو اور رب کے دوست ہو، اس سے آپ کا لقب جنگی دوست بن گیا۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے یہ فرما کے بھیجا ہے کہ آج موسیٰ کے پاس جاؤ اور آج کی افطاری اسے اپنے ساتھ کروانی ہے۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جو افطاری 1 سال کے بعد کی، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کی۔ تو یہ معاملہ ہے نسبتوں کا، یہ اس خاندان کی بات ہے کہ جس خاندان پہ رب کے خصوصی فضل و کرم اور عظیم انعام تھے۔ اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی جن کا ہم اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اہمیت دیں یا نہ دیں، اس کا معیار یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی اہمیت اور مقام و مرتبہ ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا خدا کی بارگاہ میں مقام ہے تو ہمارے دلوں میں اس کا مقام، اور خدا کی بارگاہ سے اگر کوئی مسترد ہے تو ہماری آنکھوں سے بھی گرا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کون خدا کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، خدا کو کون پسند ہے۔ اب یہ جو پسند کی ہستیاں ہوتی ہیں، ہم انہیں ولی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر، دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ بکثرت سنتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں، لفظ ولی اور لفظ ولی کے جو فضائل اور مناقب ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ میں ان 2 اعتبار سے اس کی تشریح عرض کروں گا۔ لفظ ولی کے 3 معانی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے دوست، اس کا ایک معنی ہے قریب، اور اس کا ایک معنی ہے متصرف، تصرف کرنے والا، اتھارٹی رکھنے والا۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو ولی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں معنی قرب کیا ہے، معنی دوستی کیا ہے، اور معنی تصرف کیا ہے؟ علماء نے اس پر تفصیل سے کلام کیا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ ولی کا مطلب ہے اللہ کے قریب، ولی اللہ، اللہ کے قریب۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو سب کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ شہ رگ ہمارے دل کی وہ وال، وہ مین آرٹری کہ جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے، جو کٹ جائے تو زندگی ختم، وہ ہمارے اندر ہے۔ اور رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ جہاں 3 بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چوتھا خدا ہوتا ہے. جہاں 5 ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھٹا خدا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. اب یہ 3 سے کم ہوں یا 5-6 سے زیادہ ہو، جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ خدا ہوگا. تو خدا تو ہر بندے کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہو کہ میں تو قریب ہی ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. جہاں کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ خدا ہوگا اپنی شان کے مطابق. تم جہاں بھی ہوگے خدا تمہارے ساتھ ہے. خدا بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. تو جب خدا ہمارے اتنا قریب ہے تو ہم بھی تو خدا کے قریب ہوئے. جب خدا ہمارے قریب ہے تو ہم بھی خدا کے قریب ہوئے. اور اگر ہم خدا کے قریب ہیں تو پھر تو سارے ولی ہو گئے، کیونکہ ولی اللہ کا مطلب خدا کے قریب، اللہ کے قریب. اور ہم سب خدا کے قریب تو سارے ولی. لیکن ماجرا ایسا نہیں. ماجرا ایسا نہیں ہے کہ سب خدا کے قریب ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ بندے کے قریب ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بندہ خدا کے قریب ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے یا تو اپنی ایسی شان کے مطابق کہ جس کو ہم جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے اپنی ایسی شان کے مطابق کہ جسے ہم جانتے نہیں. یا اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی سمع کے اعتبار سے، اپنی بصر کے اعتبار سے، کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا خدا ہمیں جانتا ہے. ہم اپنے اوپر ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسے ہمارے اوپر خدا کو قدرت ہے. ہم اپنے آپ کو ایسے نہیں سن سکتے جیسے خدا ہمیں سنتا ہے. ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں دیکھ سکتے جیسے خدا ہمیں دیکھتا ہے. تو اللہ بندے کے قریب ہے، ہر مخلوق کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی سمع اور بصر، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. لیکن وہ جو ولایت کی صورت ہے کہ جس میں بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، وہ قریب ہونا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے اعتبار سے، اللہ کی محبت کے اعتبار سے، اللہ کی معرفت کے اعتبار سے، اللہ کے قرب روحانی کے اعتبار سے. تو وہ جو ولی کو اللہ سے قرب حاصل ہے اس کی نوعیت معرفت کی ہے، اس کی نوعیت روحانیت کی ہے، اس کی نوعیت علم کی ہے، اس کی نوعیت رضا اور خوشنودی کی ہے، اس کی نوعیت محبت کی ہے. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا مطلب اللہ کے قریب ہے. کس اعتبار سے اللہ کے قریب ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے قریب ہے، یہ اللہ کی معرفت کے قریب ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے قریب ہے، یہ اللہ کا قرب پانے والا ہے، یہ روحانیت کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہے. اب یہ جو قرب ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ اللہ کے قریب جانا ہے. یہ اللہ کے قریب جانا ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کے قریب جانا نہ تو اتنا آسان کہ 2 تسبیح پھیرے اور خدا کے پاس پہنچ جائیں، اور نہ اتنا مشکل کہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے اور خدا تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، فرمایا ہم ضرور ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. جو بندہ کوشش کرتا ہے، اب یہ کوشش کیسے کرنی پڑتی ہے؟
اہل معرفت فرماتے ہیں کہ بندے اور رب کے درمیان پردے ہیں، حجابات ہیں، گھاٹیاں اور وادیاں ہیں جن کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پردے جب ہٹتے ہیں تو خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب ان پردوں کو ہٹانا اور ان سے پار گزرنا یہ بندے کا کام ہے، یہ عابد کا کام ہے، یہ سالک کا کام ہے، یہ معرفت کے راستے پہ چلنے والے کا کام ہے کہ وہ پردے ہٹاتا جاتا ہے، وہ گھاٹیوں کو عبور کرتا جاتا ہے، وہ ان وادیوں سے گزرتا جاتا ہے اور بارگاہ الہی کے قرب میں جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا کے قرب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ گھاٹیاں، یہ وادیاں کیا ہیں؟ علماء نے اس پر تفصیل سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو اشارہ ہے، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ ارشاد فرمایا کہ پھر بندہ گھاٹیوں میں کود کیوں نہ پڑا، وہ ان گھاٹیوں میں چلا کیوں نہ گیا؟ اور تم جانتے ہو وہ گھاٹیاں کیا ہیں؟ جن گھاٹیوں کو پار کرنا ہے، جن سے گزر کر خدا تک پہنچنا ہے، جن سے گزر کے رب کا قرب پانا ہے، تم جانتے ہو وہ گھاٹیاں کیا ہے؟ فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک اور قحط کے دن میں کسی یتیم رشتے دار کو کھانا کھلانا، یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور فرمایا پھر اس کے ساتھ ایمان کامل ہو، اعمال صالحہ ہو، نیکی کی دعوت ہو، ایک دوسرے سے خیر کی وصیت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کی تاکید کی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ گھاٹیاں بندے کو عبور کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ گھاٹیاں عبور کرتا ہے تو پھر خدا کے قرب میں جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا۔ امام غزالی کی کتاب ہے منہاج العابدین۔ منہاج العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کا راستہ، وہ راستہ کہ جس سے بندہ رب العالمین کے قرب تک جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی کے قرب تک رسائی حاصل کرنی ہے تو گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑے گا۔ اس میں گھاٹی کون سی ہے؟ ایک جہالت کی گھاٹی ہے جسے علم کے ذریعے عبور کرنا ہے، ایک گناہوں کی گھاٹی ہے جسے توبہ کے ذریعے عبور کرنا ہے، ایک تکبر کی گھاٹی ہے جسے عاجزی کے ساتھ عبور کرنا ہے، ایک حسد اور کینے کی گھاٹی ہے جسے دل کی صفائی کے ساتھ عبور کرنا ہے، ایک حب جاہ کی گھاٹی ہے جسے اپنے آپ کو مٹا دینے کے ساتھ گزرنا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ خدا کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری شے جو راہ سلوک پہ چلنے والے کے دل سے نکلتی ہے، فرمایا وہ حب جاہ ہوتی ہے۔ حب جاہ، اپنی ذات کی محبت، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے کمال پہ نظر رکھنا، رب کے فضل سے نظر ہٹ جانا اور اپنے کمال پہ نظر ڈالتے رہنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ ذکر بھی کر لیتا ہے، عبادت بھی کر لیتا ہے، تقوی بھی اختیار کر لیتا ہے، ظاہری عبادتیں بھی کرتا ہے، روزانہ پورا قرآن بھی پڑھ لے گا، بے شمار تسبیح بھی پڑھ لے گا، تکبر سے بھی بچ جائے گا، حسد سے بھی بچ جائے گا، لیکن یہ سارے کام کر کے دل میں اتنا تو آئے گا نا کہ یار دیکھا میں کیسا ہوں۔ جب بندہ سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو اچھے اچھے کام کر کے دل میں یہ خیال تو آئے گا یار کمال ہے بس، اب وہ جن بھی الفاظ سے تعبیر کرے، لیکن اس کے اندر جو انانیت اور جو نفس کی خوشی ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اب یہ سب سے دشوار اور سخت مرحلہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ انا تو میں ہوں، انا کا مطلب میں ہوں، اور میں نے اپنے اندر سے انا نکالنی ہے۔ اب انا بھی ہے اور انا بھی نکالنی ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے تو رب اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا دستے فضل، دستے کرم، دستے رحمت اس بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے
اور پھر اس سے جو مشکل کا راستہ ہے پھر خدا کی رحمت اسے پار گزار دیتی ہے۔ یہ انا کیسے نکلتی ہے کہ بندے میں کمال ہے، وہ صاحب تقوی ہے، عبادات و ریاست کا پابند ہے، گناہوں سے مجتنب ہے، شہوات و لذات سے دور ہے، ان سب کے باوجود اس کے اندر سے انا کیسے نکل جاتی ہے، میں کیسے نکل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ ہم نے مشہور واقعہ قرآن پاک کا سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے اعلان کیا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، عظیم الشان، لمبا چوڑا، بہت بڑا، بھاری، وزنی، اور 1 مہینے کے مسافت پہ ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے گھر سے چل پڑی، اپنے محل سے چل پڑی، اس کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے چاہیے۔ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کے میرے پاس اطاعت گزار ہو کر حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، جن نے کہا کہ حضور آپ اس کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے یہاں دربار سے کھڑا ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک صاحب علم کھڑا ہوا، ایک صاحب ولایت کھڑا ہوا، ایک کتاب کا علم جاننے والا، ایک اسم اعظم جاننے والا، ایک خدا کی معرفت رکھنے والا، مرتبہ ولایت پر فائز شخص، اب وہ کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور پھر وہ لے آیا، تخت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما رآہ مستقیدا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس موجود دیکھا کہ ادھر پلک جھپکی، ادھر یہاں پر تخت موجود، اب کتنا بڑا کمال ہے۔ اور کمال بھی کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے درباری کا۔ تو جس کے درباری کا یہ کمال ہو، اس صاحب دربار کا کمال کیا ہوگا؟ اب ظاہری اعتبار سے تو دل میں یہ خیال آتا ہے یار کیسا کمال ہے، کیسا کارنامہ ہے، کیسا عظیم الشان یہ کرامت کا ظہور ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس کی پاکیزگی، انانیت کی فنا اور نفس کی خوشی کو کیسے کچلا اور ختم کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمایا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں، اس میں اپنے کمال کی طرف نظر نہیں کرتا کہ میں بادشاہ، یہ میرے دربار کا ایک جن میرے کھڑا ہونے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، میرے دربار کا ایک ولی، میرا ایک امتی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے۔ کمال دیکھو، فرمایا نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میرے رب کا فضل بھی اس لیے ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب میری آزمائش کرے، میرا امتحان لے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہے جب دل سے جاہ کی محبت نکل چکی ہو، جب اندر سے انانیت ختم ہو چکی ہو، جب نفس امارہ کی بجائے نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ بن چکا ہو، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہونے کے باوجود بھی اپنی طرف کمال کی نسبت نہیں کرتے، بلکہ مولا کا کمال قرار دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ ولی کا دوسرا معنی ہے دوست۔ ولی وہ جو اللہ کا دوست ہے، ولی وہ جو اللہ کا دوست ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کا دوست بنا کیسے جاتا ہے؟ تو اگر ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں، ایک مثال میں عرض کروں کہ دوستی دو طرح ہوتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ دو افراد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں،
میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو لہذا کچھ میں اس کی مانوں گا، کچھ وہ میری مانے گا، کچھ میں اس کی پسند کا خیال کروں گا، کچھ وہ میری پسند کا خیال کرے گا، کچھ میں اس کی ناپسند کا خیال کروں گا، کچھ وہ میری ناپسند کا خیال کرے گا۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ اسے مجھ سے دوستی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے مجھ سے دوستی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس کی دوستی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دوست بن جائے، تو اب اگر اسے پرواہ نہیں اور دوست مجھے بنانا ہے تو اب میری نہیں چلے گی، اب اس کی چلے گی۔ اب میری پسند کا خیال نہیں ہوگا، اس کی پسند کا خیال ہوگا۔ اب میری ناپسند کو نہیں دیکھا جائے گا، اب اس کی ناپسند کو دیکھا جائے گا۔ اب وہ جو وہ کہے گا وہ کرنا ہوگا، ورنہ دوستی نہیں آگے بڑھ سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا دوست بنے یا نہ بنے۔ خدا تو حاجت سے پاک ہے، اس کو تو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس کا دوست بنے۔ خدا تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے واللہ غنی عن العالمین، اور اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے پورے جہان کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو خدا کو تو ہماری دوستی کی حاجت نہیں کہ ہم اس سے دوستی کریں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی شان ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ وہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اسی کے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشوں کا مالک وہ ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک اللہ ہے، قوت اور قدرت اسی کی ہے۔ تو ہر شے تو خدا کی ہے، اس نے سارے جہان کو پیدا کیا لفظ کن کہہ کے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ہونا چاہتا ہے کہ کوئی شے وجود میں آ جائے تو وہ کن فرماتا ہے، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس نے کن فرمایا کائنات بن گئی، اس نے کن فرمایا آسمان و زمین بن گئے، اس نے کن فرمایا عرش و فرش بن گئے، دریا ندی نالے پہاڑ سمندر بن گئے، آسمان و زمین اور ساری کائنات بن گئی، اور جو کائنات ہمیں پتہ بھی نہیں وہ بھی کائنات بن گئی۔ ساری مخلوق کو اس نے لفظ کن سے وجود بخشا، اور چاہے تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو ہلاک کر دے۔ اس نے ساری کائنات بنائی تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوا، اور وہ ساری کائنات کو فنا کر دے تو اس کی شان گھٹ نہیں جائے گی۔ کائنات بنائی تو اس کی شان بڑھ نہیں گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پہلے ہی مرتبہ کمال کی انتہا پہ ہے، اس کی ذات ہی مستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ وہ تو پہلے ہی اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ پہلے ہی سبحان ربی العظیم ہے، عظمتوں والا ہے، وہ پہلے ہی سبحان ربی الاعلی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم شان والا ہے۔ تو لہٰذا اس کو تو بندوں کی دوستی کی حاجت نہیں، تو حاجت کسے ہے؟ حاجت تو بندے کو ہے۔ بندے نے خدا کا دوست بننا ہے، بندہ چاہتا ہے خدا میرا دوست بن جائے، آدمی چاہتا ہے کہ میں خدا کا دوست بن جاؤں۔ تو جب دوستی ایک طرف سے ہو، جب دوستی ایک طرف سے ہے تو پھر دوسری سائیڈ کی ماننی پڑے گی، پھر جو وہ کہے گا وہ کرنا ہوگا، جس سے منع کرے گا اس سے رکنا ہوگا، جو وہ چاہے گا وہی کرنا ہوگا، جسے ناپسند کرے گا اس سے بچنا ہوگا، اور جہاں جانے کا کہے وہیں جانا ہوگا، اور جہاں جانے سے منع کرے وہاں بندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو بندہ جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو پھر خدا اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا ولی ایسے بنتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے ماننے سے بنتا ہے،
اللہ کا ولی اللہ کی بات ماننے سے بنتا ہے، اس کی پسند کو اپنانے سے بنتا ہے، اس کی ناپسند سے بچنے سے بنتا ہے، اس کی پسند کو نیکی کہتے ہیں، اس کی ناپسند کو گناہ کہتے ہیں۔ تو ولی نیکی کرنے سے بنتا ہے، ولی گناہوں سے بچنے سے بنتا ہے، کیونکہ ولی تقوی سے بنتا ہے، اور تقوی کا مطلب ہی گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ولی بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، ولی بننے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لے۔ فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح اللہ کی رضا کو بنائے، کیونکہ جب تک کسی شے کو ہم اپنی ترجیح نہیں بناتے تب تک اس کے لیے قربانی نہیں دیتے، تب تک اس کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ جب ترجیح بنا لیتے ہیں تو وہ شے ہمارے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارے دل پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے، ہماری سوچ پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے متعلق سوچنے میں گزرتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے اور اس کے دل و دماغ میں کاروبار 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 کاروبار، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش ہوگی کہ تہجد ادھر ہی آگے بڑھے، اس کی کوشش ہوگی کہ آخری دکان اسی کی بند ہو، اس کی کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر کو داڑھ دکھانے جائے تو ڈاکٹر کو بھی اپنا کسٹمر ہی بنا کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار سوار ہے اس پہ۔ تو جس کے دل و دماغ پہ کاروبار ہوتا ہے وہ ٹرین میں سفر کرے، وہ جہاز میں سفر کرے، وہ بس میں سفر کرے، وہ کسی شادی میں جائے تو وہاں پر بھی دو چار کو تو اپنا گاہک بنا ہی لیتا ہے، کیونکہ کاروبار اس کے سر پہ سوار ہے، کاروبار اس کی ترجیح ہے۔ تو ولایت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنی ترجیح بنا لیا جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں عراق کے ویرانوں میں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آتا تھا کہ بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، کھانے کو ایک لقمہ نہ ملتا تھا، کھانے کو ایک لقمہ نہ ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے، کھانے کے کچھ نہیں ملا، ایک لقمہ بھی گلے سے نہ اترا۔ تو میں کسی نہر کے پاس گیا کہ وہاں پر جو سبزی فروش ہیں یہ اپنی سبزی دھوتے ہیں، تو سبزی جب دھوئی جاتی ہے تو گلی سڑے جو دانے ہوتے ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں، جو پتے وغیرہ سبزیوں کے ہیں وہ سائیڈ میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو میں وہاں گیا کہ تاکہ وہ تھوڑے سے مل جائیں گے تو چلے میں پتے ہی کھا لوں گا، وہ گلی سڑی سبزی کھا لوں گا۔ فرماتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا پہلے ہی بہت سے درویش وہاں پر موجود تھے، کئی اولیاء، کئی درویش پہلے سے موجود تھے کہ جو وہ پتے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ میرے دل میں گوارا نہ کیا کہ میں ان سے یہ پتے لے لوں، میں نے وہ پڑے ہوئے پتے بھی ان پر ایثار کر دیے۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود حاجت ہو لیکن اپنی جان پہ دوسروں کو ایثار کر دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہلی ترجیح بنانا۔ تو خدا کا دوست بننا ہے اور خدا کو اپنا دوست بنانا ہے، تو ادھر سے تو کوئی احتیاج نہیں ہے، احتیاج اس طرف ہے، تو لہذا اس کی ماننی پڑے گی، اس کے کہنے پہ چلنا پڑے گا، اور اس کے منع کرنے پہ رکنا پڑے گا، اور اس کی پسند کا خیال کرنا پڑے گا، اور اس کی ناپسند سے بچنا پڑے گا۔ تو جب ولی اسی پسند اور ناپسند کے راستے پہ چلتا ہے، خدا کو نمازیں پسند، ولی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے خدا کو قرآن پڑھنا پسند، تو وہ اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ بعض اوقات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے پورے قرآن کی تلاوت مکمل کر دیتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے خدا کو اپنا ذکر کرنا بڑا پسند ہے، تو صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ خدا کو روزے رکھنا بندے کا پسند ہے، تو ساری زندگی اس کے روزے میں گزر جاتی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کو خیر خواہی اور عفو درگزر پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو گالیاں دیتا پیچھے چلا آ رہا ہے، وہ اپنے محلے کے قریب جا کے کہتا ہے کہ بھائی آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے، جو گالیاں دینی ادھر ہی دے دو، آگے جا کے دو گے تو کہیں میرا کوئی ماننے والا تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رب نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ولی یوں بنتے ہیں کہ خدا کی محبت اور خدا کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں، اور جب اس میں عرصہ گزر جاتا ہے، جب اس میں عرصہ گزر جاتا ہے کہ اپنی چاہت کو خدا کی مرضی پہ قربان کر دیا، اپنی خواہش کو خدا کے حکم پہ قربان کر دیا، اپنے نفس کے شدید اشتیاق کو خدا کی ممانعت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جب مسلسل ایسا کرتے ہیں تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب رب اس بندے سے فرماتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے، اب جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ اب رب فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اب رب اس کو فرماتا ہے لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ رب فرماتا ہے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے، نفلی عبادتیں کرتے کرتے، نفلی روزے رکھ کے، نفلی صدقے کر کے، تلاوت قرآن کر کے، میرا ذکر کر کے، نیکی کے کام کر کے، تقوی کو اختیار کر کے، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے، بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں بندے کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمیشہ خدا کی مانی تھی، جس نے ہمیشہ خدا کی بات پہ عمل کیا تھا۔ اب رب فرماتا ہے کہ اب اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، یہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کروں گا۔ بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کو مانے نہ مانے، دنیا ان کو دھتکار دے، ظاہری اعتبار سے ان کی حیثیت اچھی نہ بھی ہو، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے بدن پہ غبار پڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے بارے میں قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، ان کی زبان سے نکلے کو خدا پورا کر دیتا ہے، جو وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو خدا کی مان، اس کی ہر بات مان، اس کی ہر بات مان، اپنے آپ کو اس کی رضا میں فنا کر دے، پھر وہ مقام آئے گا کہ خدا تیری زبان کو بھی کن کی زبان بنا دے گا، پھر جو تیری زبان سے نکلے گا وہ مولا اس کو پورا کر دے گا۔ تو یہ اولیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اس راہ محبت پہ، اس راہ معرفت پہ، اس راہ عمل پہ، اس راہ سنت پہ، اس راہ شریعت پہ، اس راہ طریقت پہ، اس راہ صلاۃ پہ، اس راہ صالحات پہ چل کر اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور جب وہ دوست بن جاتے ہیں تو پھر رب ان کو بشارتیں دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے تھے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی بشارت ہے۔ تو اولیاء کرام کا یہ جتنا تذکرہ ہے اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد رب نے بیان فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، یہ جو میری راہ پہ چلنے والے ہیں، جو میرے قرب کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، جو میری طرف توبہ، انابت اور رجوع کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اے لوگو تم بھی ان کی پیروی کیا کرو، تم بھی ان کے طریقے پہ چلا کرو، ان کے نقش قدم پہ چلا کرو۔ تو اولیاء کرام کا یہ جو ذکر کیا جاتا ہے ان کی محبت اجاگر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کا جذبہ پانا بھی مقصود ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔